وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ القیامہ کی ترکیب کریں گے، شروع کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترکیب قرآن جو ہے، جو ہم ترکیب کر رہے ہیں، وہ منتخب نصاب ایک کتاب ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کو ایک خاص ترتیب میں جوڑا ہے، تو اسی میں سے اس ترتیب کے ساتھ ساتھ جو صورتیں اور آیتیں آ رہی ہیں ان کو ہم لے کر چلیں گے۔ ہمارا یہ سفر شروع ہوا تھا سورۃ العصر سے، اس کے بعد مختلف جو صورتیں ساتھ ساتھ آتی رہی ہیں وہ ہم پڑھتے رہے ہیں۔ جو آخری صورت ہم نے کی ہے وہ سورۃ التغابن تھی، تو منتخب نصاب کے اندر سورۃ التغابن کے بعد نمبر آتا ہے سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہاں پہ ہے لا۔ جتنے لا ابھی تک آپ نے گرامر میں پڑھے ہیں، ایک لائے نفی ہے، جو پچھلی بات کی نفی کرنے کے لیے، اسی طرح جو فعل مضارع میں نفی پیدا کرتا ہے وہ بھی لائے نفی ہے۔ ایک لائے نہیں ہے جو کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا، اور وہ لائے نہیں جو ہے وہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جزم دیتا ہے۔ پھر ایک لا آپ نے پڑھا ہے لائے نفی جنس، جو پوری ایک کائنڈ کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ ہے لا الہ، اور اس لا کی پہچان یہ ہے کہ جس کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے وہ لا کے بعد لکھا جاتا ہے، اور وہ واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے ایک زبر سے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، یہ لا کون سا ہے؟ لا نفی جنس سے، اس لیے کہ اس کے بعد حولن جو ہے وہ حولہ ہو گیا، واحد، نکرہ، منصوب ایک زبر سے۔ لا قوتا میں قوت جو ہے قوتن تھا، وہ قوتا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے لائے نفی جنس لگا ہوا۔ یہاں جو لا ہے یہ اسی قسم کا لا ہے جو پچھلے کسی جملے کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے لائے زائدہ کہتے ہیں۔ اس کا اسلوب یہ ہے کہ جب عرب معاشرے کو ہم سامنے رکھیں تو عرب شعراء میں جو ہوتے تھے کہ لوگ آ کے کلام پڑھتے تھے، تو جو اگلا شاعر آتا تھا وہ کہتا تھا لا، یعنی کہ پچھلے کی ساری کی نفی کرتا تھا، نہیں، جو ابھی تک ہوا وہ
اس کی نفی کر دیتا تھا، اور میری بات یہ ہے، یعنی کہ پھر اپنا وہ کلام پیش کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ وہ والا لا ہے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک کلام مقدر ہے، ایک بات مقدر ہے. مقدر کا کیا مطلب ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے. کہ جیسے مشرکین یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ پر افتراء کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. مشرکین جو ہے یہ ایک اعتراض کیا کرتے تھے. ان کا جواب ہے لا اقسم بیوم القیامہ. گویا ان کے اعتراض کا جواب ہے. تو لہذا یہ لا جو ہے یہ لا نفی کا ہے ما قبل کی. یہ نہیں کہ اس کے بعد والے کو، فعل مضارع کی نفی بھی لا سے ہوتی. لا اقسم کے ایک معنی ہے میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یہ وہ والا لا یہاں پر نہیں ہے. یہ لا زائدہ ہے اور یہ بڑی تاکیدی نفی کرتا ہے پچھلی کسی بھی آئیڈیالوجی کی. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے لا زائدہ. اقسم فعل ہے، فعل مضارع ہے اقسم یقسم سے. اس کا فاعل ہے اس میں موجود انا. بی یہ ہے حرف جار. دیکھیے قرآن مجید میں قسم کھانے کے لیے واو زبر وا استعمال ہوا ہے، واو قسمیہ والعصری. اور واو قسمیہ جو ہے وہ حرف جار ہوتا ہے. جس کی قسم کھائی جائے اس کو مجرور کرتا ہے. اسی طرح قسم کے لیے ایک اور حرف استعمال ہوتا ہے تا، اور وہ اللہ کے لیے تاللہ، وہ بھی حرف جار ہے. تو تا ہے حرف جار. ایک طریقہ اور ہے اور وہ فعل اقسمو آتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں. واللہ کے معنی ہے اللہ کی قسم، تاللہ کے معنی ہے اللہ کی قسم. لیکن ایک تیسرا اسلوب قسم کھانے کا کہ آپ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، اقسمو. اور اب جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے بازر بی، اقسمو بی. مثال کے طور پر میں کہوں میں اللہ کی قسم کھاتا تو میں کہوں گا اقسمو باللہ. ٹھیک ہے، جس کی قسم کھائی جائے اس کے ساتھ اقسمو کے فعل کے بعد اس کے ساتھ بازر بھی لگتی ہے. تو وہ یہ ہے یوم مضاف، جر جو ہے اس کی بوجہ حرف جار ہے. القیامہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی، اور یہاں پر یہ ہے مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل. اقسم بیوم القیامہ یہ ہے جملہ فعلیہ، اور یہ لا زائدہ ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہوگا ورنہ تو وہ نفی بن جائے گی. زید اسکول گیا ہے، آپ کہیں گے نہیں زید اسکول نہیں گیا. تو یہ جو نہیں ہے اس کا زید اسکول نہیں گیا سے تعلق نہیں ہے. کیا زید نیک ہے؟ نہیں، زید نیک نہیں. نہیں جو الگ ہے، یہ زائدہ ہے. اس کے بعد جملہ شروع ہوتا ہے. اسی طرح یہ اسلوب کنٹینیو ہو رہا ہے. عطف، پھر یہ لا زائدہ ہے. اقسم فعل، اس کا فاعل ہے انا. بالنفس اللوامہ یہ ہے حرف جار، پھر یہ وہی با ہے جو اقسمو کے بعد آتا ہے. النفس موصوف، اللوامتی موصوف صفت مل کے
مرکب توصیفی اور مجرور، جار اور مجرور متعلق فعل. یہ فعل اقسم اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر ٹھیک ہے جی. یہاں جو ووکیبلری وائز ہے وہ ہم دیکھیں تو اقسم، قاف سین اور میم باب افعال سے. اقسم جو ہے یہ واحد متکلم فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے. باب افعال سے اس کے معنی ہوتے ہیں قسم کھانا، اور باب ضربہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہیں تقسیم کرنا. قسم یقسم، وہ حدیث ہے نا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. قسمت، میں نے تقسیم کیا، حدیث قدسی، نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں. تو قسم یقسم تقسیم کرنا، اقسم یقسم قسم کھانا. جب آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ ایک بات کو حق اور باطل میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک فرق ڈال دیتے ہیں. لوامہ، اس کا مادہ ہے لام واو اور میم. باب نصرہ سے اس کے معنی ہے ملامت کرنا. اور لوامہ فعالتن کے وزن پہ ہے، لوامتن فعالتن، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. فعال یہ ایسا صیغہ جس میں کام کے بار بار کرنے کا مفہوم ہو، تکرار ہو. تو لوامہ جو ہے جو بار بار ملامت کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے نا، نفس امارہ ایک ہے، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. یہ تین طرح کے نفس کا ذکر آیا ہے. نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جان امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا. لوامہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا. اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان. تو اطمینان والی جان تو اس وقت ہوگی جب اللہ کے پاس جائیں گے. نفس مطمئنہ وہی ہوگی جو نفس لوامہ بھی ہو اور نفس امارہ بھی، اگر وہ خیر کا حکم دے رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے تو پھر نفس مطمئنہ پیدا ہوگا. یعنی کہ دو باتیں بیان کی جو کہ پچھلی کی نفی کرتے ہیں. اب آپ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، وہ ساری قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تو پچھلی کی جو پیچھے کوئی غلط آئیڈیالوجی ہے اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. ایحسب الانسان، بلا قادرین، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہ آ جو ہے یہ استفہام کا ہے. یحسب فعل، الانسان فاعل. ایحسب الانسان فاعل. اس کے بعد آیا ہے ان. یہ ان آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ان جو ہے حرف ناصبۃ المضارع ہے. کیا مطلب؟ مضارع کو
نصب دیتا ہے. یہاں آپ نوٹ کر لیں کہ ان کی 4 اقسام ہیں. پہلا جو ہے اسے کہتے ہیں مصدریہ. یہ ان کی اقسام بیان کر رہا ہوں. ان مصدریہ یہ وہ ان ہے جس کو آپ جانتے ہیں، کہ یہ مضارع کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، ان مصدری، اور یہ مضارع سے پہلے آتا ہے، مضارع کو نصب دیتا ہے، جو آپ جانتے ہیں. دوسرا ہے ان مخففہ. مخففہ یہ اصل میں کہ بے شک کے معنی دیتا ہے، کہ یقیناً کے معنی دیتا ہے. گویا یہ مخفف ہے انا کا، کہ یقیناً. اور یہ نصب نہیں دیتا، یہ نصب نہیں دیتا. اس کا کام ہوتا ہے تاکید کا اسلوب پیدا کر دینا عبارت میں. تیسرا ان تفسیریہ. یہ دیٹ کے معنی دیتا ہے. میں نے زید کو کہا کہ وہ چلا جائے. اب یہ کہ کون سا ہے؟ دیٹ. یعنی کسی بات کے، کسی جسے کہتے ہیں اس جملے کے بعد آتا جس میں کوئی بات وغیرہ بیان کی جانی ہو. قرآن مجید میں ہے فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. فَنَادَيْنَاهُ پس ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم. یہ ان کون سا ہے؟ دیٹ. اسی طرح فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ أَنِ اصْنِعِ الْفُلْكَ. ہم نے وحی کی ان پہ کہ کشتی بناؤ. تو وحی کی ڈیفینیشن آ گئی. چوتھا ہے ان زائدہ. ان زائدہ، اس ان سے پہلے لما آتا ہے، یہ لما کے بعد آتا ہے، اور یہ جبکہ کا معنی دیتا ہے. یہ جبکہ فلما ان جاء البشیر، پھر جب کہ خوشخبری دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، تو اس نے قمیض اس کے چہرے پر ڈالی. تو یہ جب کہ کا معنی دیتا ہے. فلما ان کئی جگہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. لما کے بعد ان کئی جگہ ملے گا قرآن مجید میں، لما پلس ان. تو یہ ان کون سا ہے؟ زائدہ. اچھا، اب یہ 4 قسموں کے ان آپ کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں دیکھتے ہیں الن نجمع عظاما. یہ پہلی کیٹیگری تو اس میں نہیں آئی، اس کے بعد تو فعل مضارع ہے ہی نہیں. لما بھی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، تو لہذا یہ زائدہ بھی نہیں. اب جو شک پڑ رہا ہے وہ ان مخففہ اور تفسیریہ پہ پڑ رہا ہے. مخففہ کو اگر ہم لیں تو کیا انسان سمجھتا ہے کہ یقیناً ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ لیکن اس میں میرا جو زیادہ رجحان ہے وہ تفسیریہ کی طرف ہے، کہ اس نے کیا گمان کیا. جیسے ہے نا، اس نے کیا پکارا، تو اس نے جو بات گمان کی ہے، جو آئیڈیالوجی گمان کی ہے، اس کو ان ڈیٹیل، اس کے بعد اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے ان میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کا تعارف میں نے کرایا کہ آپ پہچان جائیں
کہ ان کہیں قرآن مجید میں آ رہا ہے، کہیں پہ بھی ان، تو اس کو ذرا آپ دیکھیں ان 4 پیرامیٹر سے کہ وہ کہاں فٹ ان ہو رہا ہے. تو ان 2 میں فٹ ان ہوتا ہے. لیکن مخففہ میں چونکہ تاکید کا مفہوم بھی ہے، تاکید تو آلریڈی آ گئی یہاں پہ. لن حرف ناصبہ ہے اور تاکیدی نفی ہے اور معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے. تو ہم اس کو کر رہے ہیں، یہ ہو گیا. چلے ہم تفسیریہ کر دیتے ہیں. ان تفسیریہ. لن حرف ناصبہ ہے، ناصبۃ المضارع، اور اسی نے مضارع نجمع سے نجمع کر دیا. نجمع یا نجمع جو ہے یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے نحن. اب یہ نحن جو ہے یہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ضمیر جمع نہیں ہے، یہ ضمیر الشان ہے، اور یہ اس کا یہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے. ٹھیک ہے. عظامہ، عظام مضاف ہے اور ہو مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ ملیں گے تو مرکب اضافی بنے گا. اور عظامہ اس کی نسب بتا رہی ہے کہ یہ فاعل نہیں ہو سکتا، مفعول ہے. مفعول بھی، جس کو سمپل مفعول بھی آپ کہتے ہیں. اچھا، لن نجمع عظامہ، یہ حرف ناصبۃ المضارع اپنے فعل فاعل مفعول اور ان تفسیریہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہے، اور یہ تفسیر ہے کس کی؟ یحسب کی، کہ کیا گمان کیا ہوا ہے. اور حسبہ کے 2 مفعول ہوتے ہیں. حسبہ متعدی الی مفعولین ہے، جس کو گمان کیا اور جو گمان کیا. تو یہاں جس کو گمان کیا مذکور نہیں ہے، لیکن جو گمان کیا وہ پورا جملہ مذکور ہے. کیا گمان کیا؟ کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے یہ ہو گیا حسبہ کا. حسبہ اپنے فاعل اور مفعول اور استفہام سے مل کر جملہ فعلیہ استفہامیہ سوالیہ جملہ بن گیا. جس نے گمان کیا اور جو گمان کیا. میں نے محمود کو نیک گمان کیا، تو جس کو گمان کیا وہ یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن جو گمان کیا وہ ہے، اور ان اس گمان کی تفصیل بتا رہا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پر یحسبو آپ نے پڑھا ہوا ہے، حسیبہ حا سین با، یہ باب سمیہ سے بھی استعمال ہوتا ہے اور باب حسیبہ. حسیبہ یحسبو بھی ٹھیک ہے اور حسیبہ یحسبو بھی ٹھیک ہے، گمان کرنا. نجمع جین میم اور عین مادہ ہے، جمع یجمع اکٹھا کرنا، جمع کرنا. عظام عین ضا اور میم مادہ ہے، ہڈی کو کہا جاتا ہے. عظم ہڈی، عظام جمع ہڈیاں. بلا یہ ہے حرف جواب. بلا کے ذریعے خاص طور پر کسی منفی بات کا جواب دیا جاتا ہے. بلا کے ذریعے کسی منفی بات کا جواب دیا جاتا ہے. کیوں نہیں؟ اس کا معنی ہے
کیوں نہیں؟ تو پیچھے کوئی منفی بات کون سی آئی ہے؟ لن نجمع عظام، اس منفی بات کا جواب دیا گیا ہے، کیوں نہیں؟ قادرین، یہ ہے جناب حال. حال کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ منصوب اسم ہوتا ہے جو جملہ فعلیہ میں فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے. منصوب اسم، اصل میں اس کی رفع کیا تھی؟ قادرون. نصب اس لیے آئی ہے کہ یہ حال ہے. اچھا، حال تقاضا کرتا ہے ذل حال کا. ذل حال سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پڑھایا جا چکا ہے. ذل حال سے مراد ہے جس کا حال بیان کیا جائے. حال تو بیان ہو گیا، کس کا حال بیان کر رہے ہو؟ اسے ذل حال کہتے ہیں، حال والا، جس کا حال بیان کیا جا رہا ہو، ذل حال. تو اس کا ذل حال ہے، بریکٹ میں یہاں لکھیں گے اس کا ذل حال کون سا ہے؟ اس کا ذل حال ہے نحن، جو کہ نجمع کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، نحن جو کہ نجمع میں موجود ہے. ہم قادر ہیں، لن نجمع عظام، قادرین، کیوں نہیں؟ ہم قادر ہیں. علا، اب یہ دیکھیں، اب یہ ان کون سا ہے؟ یہ ان کون سا ہے؟ یہ تو پہلے بات سمپل جو نصب دے رہا ہے، نسویو سے نسویہ کر دیا، ناصبہ. فاعل ہے اس کا نحن، اور بنان مضاف ہو مضاف الیہ. نسوی بنانا، ان نسوی بنانا. قادرین، قاف دال را مادہ ہے، قدر یقدر، اس کے معنی ہے اندازہ کرنا، اس کے معنی ہے کم کرنا. لیکن اس کے بعد اگر علا آ جائے، قدر علا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا، قدرت رکھنا. اگر آ جائے علا پہ تو قادرین، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں ہم کم کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد آ گیا علا، تو اب اس کا مطلب ہے قابو یافتہ ہیں، قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں. نسویہ، سین واو اور یا مادہ آپ پڑھ چکے ہیں لفیف کے اندر، باب تفعیل سے آیا ہے. یہاں پہ سوا یسوی، کسی چیز کو برابر کرنا، پھر اس کے معنی ہے فنیشنگ ٹچ دینا، سنوارنا، فنیشنگ ٹچ دینا. ایک ہوتا ہے نا نوک پلک سنوارنا. اور ایک استعمال ہوتا ہے لفظ سویٌ، پرفیکٹ. کسی آدمی کے لیے استعمال ہو تو پرفیکٹ مین، ویل کمپوزڈ پرسنالٹی، سویٌ. بنانا، اس کا مادہ ہے با نون اور نون. بنانن کہتے ہیں انگلیوں کا جو فنیشنگ حصہ سرا ہوتا ہے نا، پور، جس کو آپ پور کہتے ہیں، انگلی کی پور ہوتی ہے نا فنیشنگ حصے، وہ تبھی ہم پور کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں. اور اس کی واحد آتی ہے بنانتن. تو یہاں ہو کی ضمیر ہے، یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ انسان کی طرف. عظامہ میں ہو کی ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے.
اب اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں کے بعد آپ لگائیں گے ڈیش. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے جان کی. آپ یہ سوچیں، ایک طرف قسم کھائی ہے قیامت کی جو ظاہری سب سے بڑی دلیل ہے، اور ایک قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی جو ہر انسان کے اندر سب سے بڑی دلیل ہے نیکی کے لیے، باطنی سب سے بڑی دلیل ہے. ظاہراً ہم نیک عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن کا ایک خوف ہے، آخرت کا ایک خوف ہے، اور باطناً جو ہے وہ ہمارا وہ ضمیر ہے جو ملامت کرتا ہے. تو لہذا دو بڑی ڈیفرنٹ ڈائمنشنز کی قسم کھائی گئی ہے. دو ڈیفرنٹ ڈائمنشن اپنی جگہ دونوں بہت اہم ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا انسان گمان کرتا ہے، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کریں گے. بلا، کیوں نہیں، قادرین، اصل میں نجمع قادرین، ہم جمع کریں گے اس پر قدرت رکھنے والے ہوتے ہوئے. ہم قدرت رکھنے والے ہوتے ہوئے، اور بریکٹ میں لکھیں جمع کریں گے. یعنی کہ ہم جو ہیں اس حال میں ہیں کہ ہم ان کو جمع کر سکتے ہیں، ہم جمع کریں گے. علا، اس بات پر، ان نسوی بنانا، کہ ہم ان کی پور کو درست کریں گے. تو قدرت کے حوالے سے دو باتیں ہیں، ایک اکٹھا کرنا اور دوسرا پور برابر کرنا، درست کرنا، کہ ہم درست کریں ان کی پور کو. اب ترجمہ ہم چونکہ کریں گے عام، ہم کیوں نہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں کہ ہم ان کی پور کو درست کریں. جناب آج اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.